अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ 40 मिनट में। हमारा आज का ये प्रोग्राम दरअसल न्यूजीलैंड के बहादुर लोगों को और उनकी उससे भी ज़्यादा बहादुर वज़ीर आज़म को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए है। हम उनको ट्रिब्यूट क्यों पेश कर रहे हैं, इसकी बात हम तफसील से करेंगे अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त हैं परवेज़ रशीद साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और फॉर्मर मिनिस्टर लॉ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सेनेटर हैं इस वक्त, और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बड़ी मेहरबानी साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फौजिया सईद, ये भी हमारे दोस्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं। 2 किताबें तो मुझे याद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा भी हैं, 4 किताबें हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकविद साहब, उसके साथ बहुत देर मुंसलिक रही हैं। और सबसे आखिर में आमना मुफ्ती हैं, ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं और कॉलम लिखती हैं BBC की वेबसाइट पे, BBC का जो मेरे ख्याल में इंटरनेट एडिशन है उसके लिए, और फैकल्टी मेंबर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैथ्स कॉम से इनका ताल्लुक है उससे। मैं परवेज़ साहब से शुरू करना चाहूँगा। परवेज़ साहब, आपने ये देखा कि जो वाक़या हुआ उसकी तो जितनी भी हम ये बात करें वो कम है। तो हम मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल कायम की है। अच्छा, एक तरफ तो जहाँ हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, वहाँ ये 3-4 दिन पहले के एक वाक़े ने दिल हिला के रख दिया, और वो वाक़े का ताल्लुक बहावलपुर से है कि जहाँ पे अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के हेड को एक स्टूडेंट ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दिया कि वो एक पार्टी ऐसी, उन्होंने वेलकम पार्टी पे लोगों को बुलाया था, बच्चों को बुलाया था, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, और उसने कहा ये गैर शरई काम उन्होंने किया। हमारी कैसी दोगली सी एक हैसियत है कि एक तरफ तो हम न्यूजीलैंड में उनकी प्राइम मिनिस्टर को ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार किया है, एक मिसाल कायम कर दिया है, मस्जिदों की हिफाजत हो रही है, वहाँ के लोग बाहर निकले हुए, और एक तरफ ये हमारे सामने आता है। इस बारे में फरमाइए। सबसे पहले तो यकीनन हम सब न्यूजीलैंड की सोसाइटी को, उनकी स्टेट को और उनकी हुकूमत को खराज अकीदत भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं, बहैसियत पाकिस्तानी के भी और बहैसियत इंसान के भी। हमने हमेशा ये सुना था कि रियासत जो है वो माँ जैसी होनी चाहिए। बदकिस्मती से बहैसियत पाकिस्तानी के हमें कभी रियासत में माँ की शक्ल नज़र नहीं आई। पहली दफ़ा टेलीविज़न की स्क्रीन पे अपने से बहुत दूर की एक रियासत में माँ की शक्ल नज़र आई, और वो न्यूजीलैंड है। आपको याद होगा कि हमारे ही मुल्क में एक दफ़ा हमारी एक अक़लियत लाहौर में उनकी इबादतगाह पर हमला हो गया, और उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कह दिया कि जिन पर हमला हुआ है वो भी हमारे भाई हैं। सिर्फ उन्हें भाई कहने पे उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा आ गया था। और कल जो एक प्रोफेसर साहब के साथ अलमनाक हादसा आया, और उससे पहले दर्जनों वाक़यात हैं इस किस्म के। हम अपने मुल्क में अपने अलावा किसी भी दूसरे को ना अच्छा इंसान समझते हैं, ना अच्छा मुसलमान समझते हैं। तो ये जो तंग नज़री की एक तालीम है, और तासब की और नफ़रत की, उसका अलम और परचम जो है हमने हर वक्त बुलंद किया होता है। लेकिन पूरी दुनिया से हम इससे मुतज़ाद रवैयों की तवक्को करते हैं। अपने मुल्क में हम ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम अपने अलावा किसी को ना बोलने का हक़ देंगे, ना जीने का हक़ देंगे, लेकिन ख़ुद हम अपने लिए पूरी दुनिया में इस हक़ को मानते हैं कि पूरी दुनिया हमें अपनी मनमानी करने की इजाज़त भी दे दे। इस वक्त जो हम एक मोहब्बत की लहर और तारीफ़ों के जो पुल बांध रहे हैं, वो इसलिए नहीं बांध रहे कि किसी ने न्यूजीलैंड में इंसानी कदरों को कायम रखा है। हम सिर्फ इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। आप ज़रा फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर इससे मामला उल्ट होता कि ये किसी दूसरी इबादतगाह पर हमला हुआ होता, किसी दूसरे
مذہب سے تعلق رکھنے والے کی عبادت گاہ پر نیوزی لینڈ میں حملہ ہوا ہوتا، اور حملہ کرنے والے کا تعلق جو ہے وہ خدا نخواستہ ہمارے مذہب سے ہوتا، تو ہم یہاں پہ بیٹھے اس کی ہزارہا تعویلیں تلاش کرتے، اس کے لیے جواز بنانے کی کوشش کرتے، کہیں نہ کہیں سے ہم کوشش کرتے کہ جو حملہ آور ہے اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ، کہ مغرب میں تعصب ہے، مغرب میں ہمیں کم تر سمجھا جاتا ہے، مغرب جو ہے اس میں انسانوں کو یا ان کی تہذیب میں کچھ اس قسم کی خامیاں ہیں کہ دیکھیں وہاں پر بھی بچے اب یہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہم اس کی تعویلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ساری گفتگو ہے، میں اس سے جو اخذ کرتا ہوں اور اس سارے تجربے سے جو میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انسانی قدروں کو اور ہمارے رویوں میں دوسرے انسانوں کو تسلیم کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے اس حق کو تسلیم کرنا جو حق ہم اپنے لیے ہمیشہ مانگتے ہیں، وہ ابھی تک ہم پروان نہیں چڑھا سکے، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اور یقیناً نیوزی لینڈ نے اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کم سے کم ہمارے جیسے معاشروں کے لیے، ہمارے جیسے سماج کے لیے ایک مثال ضرور بنا دی ہے، اور ہمیں دکھایا ہے کہ اگر دنیا ہمارے ساتھ ایسی محبت کا سلوک کر سکتی ہے، اور پھر اس کو باقی پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور یہ ایک مشکل ترین حالت میں انہوں نے کی ہے۔ جو وزیر اعظم ہیں ان کی، وہ کوئی اکثریتی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کی چھوٹی پارٹی یا اقلیت میں ہے، اور کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے ایک کولیشن حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کی کولیشن حکومت ہے وہ سارے کے سارے اس نظریے پہ یقین بھی نہیں رکھتے، لیکن اس خاتون نے اپنے اقتدار کو بچایا نہیں ہے، اس نے اپنی اعلیٰ اقدار جو ہیں ان کو بلند رکھا ہے۔ اور اس میں یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ سیاست، معاشرہ، سماج اور ریاست وہ صرف اقتدار کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا تعلق اعلیٰ اقدار سے بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ اعلیٰ اقدار نہیں رکھتی تو اس کا اقتدار تو ڈوب سکتا ہے، لیکن اگر وہ اعلیٰ اقدار رکھتی ہے تو اس کے اقتدار کو کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ فوزیہ فرمائیے، یہ وہ جو تمام لوگ ایک زمانے سے ایک اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اس کو پرچار بھی کرتے ہیں کہ جی تہذیبوں کی جنگ ہے اور ہمارا ایٹم بم چوری ہونے والا ہے اور نفرت ہے ہمارے خلاف، میرا خیال ہے ان کے منہ پہ ایک تماچا تو ضرور پڑا ہوگا کہ آپ، حالانکہ مطلب میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی اتنا قابل فخر کارنامہ دنیا میں سر انجام نہیں دیا۔ میں بھی ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ دنیا میں سائنٹیفک ریسرچ میں سب سے زیادہ جو لوگ ملک خرچ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں معاشرے میں، وہ اسرائیلی سب سے آگے ہیں، اور ہم ان سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں ایک یہودی عبادت گاہ نے فوری طور پہ چھوٹے سے شہر کی ہے $30,000 اکٹھے کر کے بھجوائے ہیں مسلمان ان کے لیے، اور بھی جگہوں پہ مطلب جو موجود ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ میں سمجھتی ہوں تماچا ان لوگوں کے اوپر منہ پہ پڑتا ہے جن کا تھوڑا ضمیر ہو، اور جن لوگوں کے ضمیر مر گئے ہوں اور ایک ہی نیریٹو انہوں نے یقین بھی کرنا اور پھیلانا بھی ہے، ان کے منہ پہ تماچا بھی نہیں پڑتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جتنا واویلا مچایا ہوا ہے اور ایک ویسٹ کا فوبیا اور ایک اس طرح کا نیریٹو ہے جو ہیٹ نیریٹو میں اس کو کہوں گی، جو نفرتیں بڑھاتا ہے، اس کی ہپوکریسی ہم ہمیشہ ایکسپوز کرتے آئے ہیں۔ ابھی نائجیریا میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے مذہب کی جو جگہ ہے وہاں پر چرچ میں اٹیک کیا ہے ابھی ریسنٹ، تو یہاں کوئی خاص اس پہ ریاکشن نہیں آیا۔ تو مذہب وہ سوئچ کرتے ہیں سائڈس، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ یا ہماری فیور میں ایسٹ میں بھی ہوتی ہیں، ویسٹ میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے ہیٹ پھیلانا ہے ان کو میں نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ وہ سر درد ہوتا ہے تو فٹ سے ویسٹ کی گولی کھاتے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے تو فوراً سرجری کرا، اس وقت وہ نہیں کہتے کہ گاڑی میں قدم نہیں رکھوں گا کیونکہ ویسٹ کی ایجاد ہے، یا میں سرجری نہیں کراؤں گا کیونکہ میڈیکل سائنس۔ تو یہ ہپوکریسی ہے جو ہم ہمیشہ
ایکسپوز کرتے آئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کے منہ پہ کبھی بھی تھپڑ نہیں پڑا، اس وجہ سے کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ پتھر سا بن گیا ہے اور وہ ایک ہیٹ مشین میں ان کو دیکھتی ہوں۔ اس طرح جج تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امید ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی ٹرن ہو جائیں اور ان کے ایٹیٹیوڈ ٹرن ہو، لیکن انہوں نے بہت نفرتیں پھیلائی ہیں اور وہ لاجک کو بھی ٹوسٹ کر لیتے ہیں اور جو حقیقتیں ہیں اس کو بھی ٹوسٹ کر لیتے ہیں۔ اب جو میرا میں کہوں کہ جو جس پہ کہتے ہیں نا تکیہ کس پہ رکھا ہوا ہے، وہ ان کے ضمیر پہ نہیں ہے، میرا جو جس پہ میں کاؤنٹ کر رہی ہوں نا، وہ ہماری نوجوان نسل کی عقل پہ ہے اور ان کی انٹیلیجنس پہ ہے کہ وہ یہ بات پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے کہ بھئی آج تو ایک جملہ تھا، کل وہ پھدک کے دوسرے سٹینس پہ چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ینگ جنریشن ہے نا، وہ پکڑے گی ان کو اور وہ کہے گی کہ یہ ہمیں کیا کہانیاں سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے اپنے اوپر آتا ہے تو پتلونے بھی پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے کے لباس پہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہپوکریسی ہے اور یہ ضمیر کا مر جانا ہے، اور یہ دنیا میں ہوتا ہوگا شاید بیلنس سوسائٹیز کا کہ کچھ لوگ پیار محبتیں بانٹتے ہیں، کچھ نفرتیں بانٹتے ہیں، لیکن اس کا نمبر کچھ ذرا بیلنس سے آؤٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ یہ نیریٹو چلنے لگا ہے اور ینگر جنریشن نیڈس ٹو تھنک۔ ٹھیک ہے آمنہ، ایک تو جتنی بھی ہم اس کی ذکر کریں، یہ جو کچھ ہوا جمعے کی نماز کی اس سے پہلے اذان جو تھی وہ تمام نیوزی لینڈ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر سنائی گئی۔ تلاوت سے انہوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی کا آغاز کیا، مفتی نظام الدین جیسے ان کا ذکر آ رہا ہے، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے وہ گئی، اس نے السلام علیکم کہہ کے وزیر اعظم نے تقریب اپنی جو پارلیمنٹ کی تھی اس کا آغاز کیا۔ مطلب ایک ایسا ملک جس میں ایون کرسچن پاپولیشن بھی اقلیت میں ہے، چونکہ نہ ماننے والے مذہب کو ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عورت ہونے کے ناطے اس نے اس طرح سے لیڈ کیا ہے یا واقعی نیوزی لینڈ کے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت عام آدمی کے لیے بھری ہوئی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ سبھی نے بات کہی اور اس میں زیادہ ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے ہم اپنے اوپر شرمندہ ہیں۔ آپ نے بھی یہ ذکر کیا کہ ہمارے منہ پہ تماچا پڑا ہے، وہ خاتون ہونے کے ناطے بھی ہمدرد تھیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جو مجھے نظر آیا ہے وہ ایک آزاد، خود مختار اور اپنے خیالات پہ چلنے والی خاتون ہونے کی وجہ سے بھی دونوں باتیں تھیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہی ہیں جہاں ان کو اپنی شخصی آزادی، اپنی سوچ کی، فکر کی آزادی حاصل ہے، اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے یا قومیں، آپ نے کہا نیوزی لینڈ چھوٹا ملک ہے، لیکن نیوزی لینڈ بہت بڑا ملک بن گیا، وہ دل کا بڑا ہے، بہت بڑا ملک بن گیا۔ ملک چھوٹے ہوتے ہیں، معاشرے چھوٹے ہوتے ہیں افراد کے رویوں کی وجہ سے۔ اس رویے نے یہ شو کیا کہ ان کے دل میں کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جیو ہے، مذاہب کو ہٹا دیجئے تو رنگ و نسل پہ بھی نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ نفرت کرنے والے تو ایک مذہب کے اندر بھی نفرت کر لیتے ہیں، نفرت کرنے والوں کو تو کوئی بھی بہانہ چاہیے۔ میں اس بات پہ بھی کسی سے نفرت کر سکتی ہوں کہ اس نے وہ رنگ پہنا ہوا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے ہم کسی سے نفرت کر سکتے ہیں۔ ابھی جس حادثے بلکہ سانحے کا آپ نے ذکر کیا، جو ایک یونیورسٹی پروفیسر کو اس کے ینگ اسٹوڈنٹ نے مارا، تو ویلکم پارٹی تو ایک بڑا خوبصورت جیسٹر ہوتا ہے کہ بچے آئے ہیں یونیورسٹی میں نئی کلاسز میں تو ان کو آپس میں انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اس نے اس میں سے بھی نفرت کی بنا ڈھونڈ لی۔ تو اصل میں تو یہ قابیل کی اولادیں ہیں نا، جو ہر نسل میں پائی جاتی ہیں اور وہ لوگوں سے نفرت کرتی ہیں۔ تو ان محترمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے پریزیڈنٹ کو، تو ان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہمیں ان کے بڑے ذاتی مضبوط فیصلے نظر آئیں گے۔ ویسے فیصلے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خاتون کرے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرح۔ ایک چھوٹی سی مجھے بریک کے لیے اجازت دیجیے، ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے۔ السلام علیکم نواز جی، بریک کے بعد میں ذرا پرویز صاحب سے بات کر لوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پرویز صاحب، انہوں نے شخصی آزادی کی بات کی ہے آمنہ نے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں شخصی آزادی ہے ملکوں میں، جبر کی فضا نہیں ہے، وہاں پہ آرٹس بھی پروان چڑھ رہے ہیں، وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی پروان چڑھ رہی ہے، وہاں پہ محبت بھی پروان چڑھ رہی ہے، اور جہاں پہ آپ جبر کی فضا قائم کر دیتے ہیں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اس بارے میں فرمائیں۔ ٹریفک جو ہے اسی وقت اچھی لگتی ہے جب دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک گلی کو بند کر دیتے ہیں اور اس میں صرف ایک ہی طرف آنے کا راستہ ہو اور جانے کا راستہ نہ ہو، تو پھر تو سامنے ایک دیوار آ جاتی ہے نا، تو دیوار پہ جا کے آپ یا رک جائیں گے یا آپ
उससे टकरा जाएंगे, दोनों शक्लों में आप जामद हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई पानी है और वो खड़ा, आप उसको बहने की इजाज़त नहीं देते। जब पानी बहता है तो फिर वो वादियों को सैराब करता हुआ चला जाता है, लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर उसमें गंध पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी भी माशरे में हमारी जो बदकिस्मती है और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो शख्सी आज़ादी का तस्वर है, शख्सी आज़ादी का तस्वर ये है कि हर शख्स जो है उसको सवाल करने की भी इजाज़त हो, और ना सिर्फ वो सवाल कर सके बल्कि जवाब लेना और फिर उस जवाब पे दोबारा सवाल करने का एक मकालमा जो है वो किसी माशरे में उसका रवाज हो। और जितने माशरों ने तरक्की की है आज की दुनिया में, जो तहजीबें हमसे आगे की हैं, जो मुल्क हमसे आगे हैं, जो समाज हमसे आगे हैं, वो सब वो हैं जहाँ पे मकालमा जारी है। हमारे यहाँ मकालमा जो है वो रुक गया है। हमारी यूनिवर्सिटियों में मकालमे का कोई रिवाज नहीं है, इवन हमारे घर में मकालमे का रिवाज कोई नहीं। आप बच्चा जैसे ही, आप तो माशाल्लाह आप सब जो हैं बड़े हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में तजर्बा मौजूद होगा कि जैसे ही बच्चा कोई सवाल करता है तो जो आगे से बात की जाती है उससे कहा जाता है ओए प्यो नूं पूछना पे यानी बाप से पूछना गुनाह समझा जाता है। माँ से पूछ लो तो कहा जाता है माँ नाल बहस कर रहे हैं, यानी माँ से गुफ्तगू करना जो है वो भी गलत समझा जाता है। उसके बाद उस्ताद का तस्वर क्या है? उस्ताद का तस्वर भी ये है कि वो जो किताब उसने हाथ में पकड़ी हुई है वो आपको पढ़ाएगा और आपने उस पर यकीन कर लेना है। आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि इस किताब में जो फ़लाँ बात लिखी हुई है ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रही और दुनिया में एक और किताब है उसमें तो इस तरह लिखा हुआ है। तो कहेगा हैं तुम मगरबी तहजीब की बातें कर रहे हो, तुम दुश्मन के किसी मुल्क की लिखी हुई किताबों की बात मुझसे कर रहे हो, बस जो तुम्हें मैंने किताब में पढ़ा दिया वही। तो हमारे यहाँ मकालमा नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, सवाल और जवाब नहीं है। जब सवाल और जवाब नहीं तो फिर माशरा जो है वो एक रुके हुए पानी की मानद है जिसमें मच्छर, कीड़े मकोड़े, गंद बला पैदा होता रहेगा, लेकिन उसमें से आपको साफ़ सुथरा ऐसा पानी दस्तयाब नहीं होगा जो फसलों को सैराब करे, फूलों को रंग दे, फल जो हैं उसमें से खुशबूदार फल जो हैं वो पैदा हों। तो ये हमारी बदकिस्मती। ठीक है फौजी, जहाँ इसका जिक्र हम कर रहे हैं, आमना उसके बारे में और ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। कल ही पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी मजहबी जमात जो 5 सीटें भी जीत नहीं सकती वैसे तो मुल्क में, लेकिन उनका एक स्टूडेंट विंग बड़ा ताकतवर बना हुआ है। कल उसने कुछ बच्चों की पिटाई की इस बुनियाद के ऊपर कि वो सवाल लेके खड़े हुए थे, और ये वाक़या हमारे ज़माने से भी चल रहा है। जब भी कोई आवाज़ उठने लगती है वो ग्रो आ जाता है और गुंडों की तरह पिटाई करता है और निकल जाता है। तो कैसे, मतलब आज़ादी जो परवेज़ साहब बात कर रहे हैं बचपन से, सवाल तो यूनिवर्सिटियों में भी कब्जे हो गए हुए हैं, वहाँ पे भी सवाल नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। मैं समझती हूँ कि जो आपको नज़र आते हैं ना एग्रेसिव ग्रुप्स या लॉबीज़, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलती है तो वो पनपते हैं। मेरा हमेशा ध्यान जो है उन ग्रुप से ज़्यादा उस माहौल पे होता है जो उनको इजाज़त देता है। अब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आवाम में से या किसी ऐसे गिरोह के पास इतना पावर आ जाए कि वो दूसरों की हकूक़ की पामाली करते हुए निकल जाए और वो हीरो बन जाए। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि उनको कंडोन करना ज़रूरी है, उनको कंडेम करना ज़रूरी है, मगर आप गौर से देखिए कि उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है और कहाँ उसकी बैकिंग कहाँ है। ये बड़े चुभते हुए सवाल है, लेकिन ये करने ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ कि ये मार धाड़ की तो एक बात है, छोटे से छोटा जेस्चर, अभी होली हुई, नौरूज़ हुआ, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के त्यौहार हैं, इस धरती के त्यौहार हैं और बाहर के त्यौहार हैं, ठीक है। इस पे जो मजहबी छाप है वो बाद में लगी हैं और हमें ज़रूरी नहीं। ये तमाम त्यौहार मुग़लों के दौर में बड़ी बाकायदगी से मनाए जाते रहे। जी जी बिल्कुल। और तो आप ये देखिए कि अगर होली है वो रंग लग गया है, या अगर हम थर के इलाके में गए उन्होंने तिलक लगा दिया है, तो उस पर कोई एग्रेशन आता है इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी, या किसी ने साड़ी पहन ली है या कोई बसंत की कोई बात कर दी है,
تو کہ آپ کا پچھلا جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہو گیا کہ آپ نے کوئی کنٹیمنیشن شو کر دی ہے جیسے. تو اتنی سی بات پہ پھر تھوڑا سا پرفارمنگ آرٹس میں میں کہوں گی یہ میل جول ایکٹیویٹی ایک بات ہے. کہیں نرسز نے کو اپنی گریجویشن منا لی, بند کمرے کے اندر وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں, تھوڑا سا ناچ لیا انہوں نے, تو میڈیا لے کے ایسے اس کو پھرا کے جیسے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا. ابھی یہ مارچ ہوئی ہے, کچھ 2 ویکس ہوئے, تو اس میں وہ لڈی ڈال رہی ہیں لڑکیاں, اس کو تو ہر چینل نے ایسے دکھایا کہ ان کی آوارگی کے اوپر مور لگ جائے جیسے. تو یہ سارا جو باقی کے لوگ ایک رول پلے کرتے ہیں نا, آپ سٹگما کو اور بھی زیادہ سٹگماٹائز, ایک اچھے بھلے کام کو, ایک خوشی کے, ایک تو ویسے خوش ہونے کی سپیس نہیں ہے, لیکن اتنا سٹگما, اور پھر اس کے اوپر اتنے مسالے, اور پھر اس پہ پکوڑے تل کے کھلاتے ہیں, اور اس کے بڑا اس کو لمبا کھینچتے ہیں. دیٹ آل از اے پارٹ آف اٹ. آپ کو چھرا اٹھا کے اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ویسے ہی ایگریشن ہے جو ماحول میں ہے, اور وہ اس چیز کو پنپنے دیتا ہے. ٹھیک ہے آمنہ, آپ ایک ناولسٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں ہم سب سے زیادہ سینسٹیو ہوں گی. تو ایک طرف تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کی پرائم منسٹر آ کے سب کو گلے مل رہی ہیں. انہوں نے وہ تمام بزرگ لوگ جن کے بچے مارے گئے ان کو بھی گلے لگا کے دلاسا دیا, نوجوانوں کو بھی دیا, عورتیں بھی, اور سب کو گلے ملی. اور کل ہی میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ انڈونیشیا کے ایک علاقے میں 5 جوڑوں کو آپس میں گلے ملنے پر کوڑوں کی سزا دی گئی ہے. یہ گھٹن مطلب, اور اس سے آزادی, کیا مقابلہ کریں مطلب اس کا؟ جی, یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایسی قوم بنتے جا رہے ہیں جو خوشی کی دشمن ہے. اور ہم, ورنہ جینوسائیڈ ہوتا ہے جب کمپٹیشن ود ان اے اسپیشی ہوتا ہے, جیسا کہ انسانوں میں ہی پایا جا رہا ہے, کیونکہ انسان ہی وہ واحد اسپیشی ہے جو فلارش کر رہی ہے اس وقت, اور اس کو باہر سے کسی اور اسپیشی سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں, تو وہ ایک دوسرے کی جان کے لاگو ہیں. تو اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, مذاہب کا مسئلہ نہیں ہے, رنگ و نسل کا مسئلہ بھی نہیں ہے. دیر از اے ہیپی لاٹ اینڈ دیر از اے لاٹ آف لوزرز. تو جو ناخوش لوگ ہیں, جو محروم لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کو جن کے پاس خوشی ہے, وسائل تو ہڑپ لیے اور بھی بہت کچھ بانٹ لیا, تقسیم کر لیا, اب صرف ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کچھ لوگوں کے پاس جو خوشی ہے. جیسے ابھی میڈم فوزیہ نے ذکر کیا کہ ہولی ہے, بسنت ہے, عید ہے, بقرعید ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ان چیزوں پہ بھی مطلب جہاں مسلمان اقلیت میں ان کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا ہے. یہاں ہماری اقلیتیں محفوظ نہیں, کہیں بھی بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں اقلیتیں محفوظ ہیں. تو جب وہ اپنی خوشی مناتے ہیں, ان کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ حالانکہ زمین سے پھوٹے ہوئے تہوار ہیں, جب وہ خوشی مناتے ہیں تو وہ جو انہیپی لاٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ خوشی منانے کی کیپیسٹی سے محروم ہیں. اسی طرح جس طرح یہ ابھی نیوزی لینڈ کے جس حادثے کا آپ نے ذکر کیا, اور ابھی آپ نے انڈونیشیا میں اور ان سب میں ذکر کیا, تو وہ 5 جوڑے جو خوشی پا رہے تھے, جو وہ انٹیمیسی کی پبلکلی خوشی پا رہے تھے, وہ جو ان لوزرز کو نہیں مل سکتی, وہ کیسے ان کو پنپنے دیں گے, وہ کیسے ان کو خوش رہنے دیں گے. اسی طرح وہ اجتماعی عبادت جو نیوزی لینڈ میں اس دن ہو رہی تھی, جو شخص خدا میں یقین نہیں رکھتا, جو شخص عبادت میں یقین نہیں رکھتا, وہ کیسے ان کو وہ خوشی ملنے دے سکتا تھا. اسی طرح ہمارا وہ طالب علم جس نے ان پروفیسر صاحب کو قتل کیا, وہ اس کو معلوم تھا کہ اس ویلکم پارٹی سے میں وہ خوشی کشید نہیں کر سکتا جو باقی لوگ کشید کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی, اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو جو اس کی فیس بک ہے, اس کے اوپر اس نے ایسے فتوے, ایسی چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ہنسنا بھی حرام ہے, خوش بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک دکھی تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن وہ ایک اس طرح کا گرمپ ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا, تو وہ کسی دوسرے کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا, وہ لوگوں کو جینے کے حق بھی نہیں دینا چاہتا. تو یہ عدالت اس کے اپنے اندر ہی لگی ہوئی ہے, اور وہ خود ہی یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو یہ رویے بڑے سخت رویے ہیں, ان کو اگر ہم ٹرم لگا دیں ان کے اوپر تو شدت پسندی کی ٹرم آ جاتی ہے. ادروائز یہ انسانوں کے اپنے اندر کی گھٹن ہے, ذاتی گھٹن. جب وہ ایک سے دوسرا بڑھتی چلی جاتی ہے, یہ بیماری کی طرح لوگوں کو آپس میں لگتی ہے, تو پھر وہ معاشرے پورے کے پورے کنٹیمنیٹڈ معاشرے ہو جاتے ہیں, جہاں خوشی کو جرم سمجھا جاتا ہے. خوشی عبادت میں بھی ہے, خوشی سم ٹائمز ناچ گانے میں بھی ہے, خوشی سم ٹائمز خاموش بیٹھنے میں بھی ہے. ہر آدمی کی خوشی کی ڈیفینیشن فرق ہے. تو یہ قاتل اصل میں ہنسی کے قاتل ہے. جی, ہماری گفتگو جاری رہے گی, ابھی اجازت بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں.
जी दोबारा हाजिर हैं जी ब्रेक के बाद। परवेज साहब, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा और अभी भी जो दिन है, बाहर के दिन है, बहुत सी खुशियाँ देखने को मिली। नौरोज़ था, ये साथ ही रंग फेंक के लोगों ने होली का त्यौहार मनाया, और फिर हज़रत अली का यौम विलादत था। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मुयस्सर हैं कि हम अपनी खुशी का इजहार करें। और 21 तारीख जो गुजरी वो यौम शायरी भी था। शायरी के हवाले से भी लोगों ने इतनी खूबसूरत पोइट्री शेयर की है अपने इंटरनेट पे, अपने वेब पे। तो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हुए जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स को आगे बढ़ाएं। हम इस मसले में पड़े हुए हैं कि जी हमारा एटम बम चोरी होने वाला है, ये जो सारे यहूदी और हिंदू और ये मिलके हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और उस लपेट में हम उन लोगों को भी ले आते हैं जो अक़लियतें हमारे मुल्क में शामिल हैं। अभी पीछे ही लोगों ने, जो यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, थर पारकर वगैरह के, उन्होंने गिला किया कि जी आप पहले दिन से अपनी किताबों में ये करते हैं कि हिंदू से नफ़रत करो, अक़लियतों से नफ़रत करो। वो बेचारे तो बिल्कुल ही पिस्से में हैं। न्यूजीलैंड से हमें सबक ये मिल रहा है कि चाहे आपकी पॉपुलेशन 1% से भी कम हो, उनको बराबरी का आपको उनके साथ सलूक करना चाहिए और उनको हकूक़ देने चाहिए। जब आप अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करते हैं तो दरअसल आप अपनी खुशी का कैनवस जो उसको वसी कर लेते हैं। मैंने ईद को मनाया, और मेरी ईद वाले दिन जो दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, अगर वो मेरी गली में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में रहते हैं, वो मेरी ईद में शामिल हो गए, तो दरअसल मैंने अपनी ईद की खुशी को बड़ा कर लिया ना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मेरी खुशी में शामिल हुए उतनी मेरी खुशी बड़ी हो गई। इसी तरीके से जब मैं दूसरों की खुशियों में शामिल होता हूँ तो मैं उनकी खुशियों को वुसअत देता हूँ। तो वुसअत देना जो है बज़ाते खुद, ये जब आप दूसरों को वुसअत दे रहे होते हैं तो दरअसल आप अपने आप को वुसअत दे रहे होते हैं, अपनी स्पेस को बड़ा कर रहे होते हैं। तो जिन माशरों ने अपनी स्पेस बड़े की है वो ही तरक्की में भी हमसे आगे निकले हैं। जिन माशरों ने अपनी स्पेस को छोटा किया है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो ये मैं किसी पर एहसान नहीं करता, मैं किसी पर मेहरबानी नहीं करता। मखलूक खुदा जो है, अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के खुदा है। रब्बुल आलमीन, मैं आलम का रब हूँ, और पूरे आलम में तो हर मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो तो सबका रब है। तो जब वो अपनी सारी मखलूक को अपना मानता है तो मैं उसकी तख्लीक होते हुए कैसे अपनी खालिक की किसी चीज़ की नफ़ी कर सकता हूँ। तो मजहबी नुक्ता नज़र से भी, समाजी नुक्ता नज़र से भी, और साइंसी नुक्ता नज़र से भी, जब हम दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझें और अपनी खुशी में दूसरों की खुशियों को शामिल कर लें तो दरअसल हम अपनी खुशी में इजाफा करते हैं। और जब जैसे आप के पास इल्म की दौलत है, जब अपने इल्म को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप अपने इल्म में भी इजाफा करते हैं। खुशी को, दौलत को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप अपनी खुशी में इजाफा करते हैं। तो जितनी वुसअत आप पैदा करते चले जाते हैं उतना ही आप का मुनाफा जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो चलें, अगर हम इसको किसी हिसाब किताब ही से देख लें तो हमें एक ऐसा माशरा ज़रूर तश्कील देना चाहिए जिसमें मैं दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझूं और अपनी खुशियों में दूसरों की खुशियों को शामिल करूं। तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदा रहने के तरीके और ढंग इख्तियार कर सकते हैं। ये फरमाइए फौजिया, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, मैंने जैसे पहले कहा कि 1% से भी शायद कम है मुसलमान वहाँ पे। 44 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, और ये 1000 लाख, मतलब कोई इसके करीब लाख और कुछ हज़ार के करीब मुसलमानों की पॉपुलेशन है। उसने ये साबित किया, परवेज साहब ने कहा कि वो एक अक़लियती पार्टी से है, लेकिन उसने ये साबित किया कि मैं तमाम न्यूजीलैंड और तमाम फ़िरक़ों की प्राइम मिनिस्टर हूँ। हमारे यहाँ सूरत हाल ये हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं सारे फ़िरक़ों का प्राइम मिनिस्टर हूँ। अगर वो कहेगा तो शायद पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। जब भी कहने की कोशिश की तो तब हमने रिएक्शन देखा कि कितना वायलेंट रिएक्शन हुआ, और बहुत ही छोटी छोटी बातें जिन हमारे पाकिस्तानियों को, जहाँ पर दुनिया में एक्नॉलेजमेंट मिली,
ہم ان کو اکنالج نہیں کر سکتے. تو یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی. اور جہاں جہاں کیا تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح کا ریئیکشن ہوا. ایک کیفے ہے جو ایک نوبل پرائز ونر کے نام کے اوپر ہوا, اور میں نے دیکھا انہوں نے مینیو سارے چپکائے اس تصویر کے اوپر, انہوں نے کہا جی ہمیں نا پھڈے میں ڈال دیں. تو اتنا ڈر, اتنی سیلف سینسرشپ. تو اگر میں یہ نیوزی لینڈ کی لیڈرشپ سے اگزامپل دیکھ کے دیکھیے, ایک پہلا کام انہوں نے, یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ہر شہری کی, کیونکہ جو شہری لفظ ہے یہ میرا بہت فیوریٹ لفظ ہے, کیونکہ آپ مرد ہوں, عورت ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, مسلمان ہوں, یا آپ کا کسی بھی اور مذہب سے تعلق ہو, تو ایک شہری کا پاور ہونا چاہیے, ایک شہری کی اونرشپ ہونی چاہیے, اس کو یہ ملک اپنا ملک لگے, تو وہ شہریت ہی ہے. باقی مسلمان ہونے سے تو یہ چیز ضامن نہیں ہوتی کہ میں اس ملک کی شہری ہوں. تو آپ یہ دیکھیے, اس نے ایک تو ہر شہری کو وہ پرائم منسٹر اس کی لیڈر تھی, دوسرا اس کا کتنا کوئک اور سوئفٹ رسپانس تھا. جو اس نے لیگیلٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا تھا وہ کیا, جو اس نے اپنی کیبنٹ کو آن بورڈ کرنا تھا وہ کیا, اس نے اپنی عوام کو آن بورڈ, دو جملے اس نے بولے ہیں ایسے کہ کوئی وہاں پر پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ جی گن رائٹس کیوں لے لیے جی, یہ تو ہمارا رائٹ تھا, کچھ نہیں. اس نے کہا جو گنز رکھتے ہیں سیمی آٹومیٹک یا جنہوں نے کبھی گن چھوئی بھی نہیں, ان سب کا کنسنسس ہے. ان کی طرف سے اس نے ایسے پیار سے بولا کہ کسی کی وہاں پر گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم نہیں ہیں, کیوں اذان سنیں ہم, کیا ہوا, کچھ نہیں. تو آپ سوئفٹ دیکھیے, کانفیڈنس دیکھیے, وہ اسپیس تھی اور ریٹ تھی. ایک پوزیشن ہوتی ہے, اس کی ریٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس میجورٹی نہیں بھی ہے تو جب آپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں یا جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ کی ڈیموکریسی کی ایک یہ روایت بیٹھی ہوئی ہے کہ جب آپ اس پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی بدلتا ہے اور عوام کا, جس نے نہیں ووٹ دیے, اس کا ایٹیٹیوڈ بھی بدلتا ہے. ہمارے ہاں وہ قدورتیں ہی ختم نہیں ہوتی, یعنی جو پیدا ہو گیا ایک لائن کے اس طرف تو پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ بہت سے لیسنز ہیں رؤف, اور اگر یہ قوم ہماری بڑی خوش ہے اس بات سے, کہ خوشی کی بات بھی ہے, تو پھر ذرا سا ڈیپر بھی جائیں. صرف یہ نہ کریں کہ مسلمانوں کی واہ واہ ہو گئی تو ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں. ذرا سا ڈیپر لیول پہ جا کے دیکھیے, لیسنز بہت سے ہیں, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو شہریت جو ہے اس کا سب سے آگے ہمیں رکھنا چاہیے. آپ نے بھی ویسے کچھ واقعات کی بات کی, لیکن میں بھی کہوں گی جو کرسچن ابھی لڑکی ہوئی ہے, میں اسلام آباد سے آئی ہوں تو میرا دل اور بھی زیادہ دکھی ہے اس پہ, جو اس کا ویویلا وہ بچوں کی ماں تھی اور FIR تک نہیں کٹی کتنے دن تک. سو ہمارے بہت سارے وہاں سکھ شاپ کیپرز بھی ہیں, کرسچن فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ڈیپر جائیں اس نیوزی لینڈ کے واقعے پہ, اور کچھ تو لیسنز ہوں جو ہماری عوام کے لیے بھی ہوں, ہمارے لیڈران کے لیے بھی ہوں. ٹھیک ہے آمنہ, آخری ہمارا یہ 2-3 منٹ ہیں. چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ پچھلے ہفتے میں ہمارے شاعری کا عالمی دن بھی گزرا, تو اس حوالے سے مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جبر کے ماحول میں یہ سمجھتا ہوں, آزادی کے ماحول میں جس طرح کا نیوزی لینڈ کا ہے, اسی طرح کا ماحول بہت سے جہاں پہ ملکوں میں ہے, یورپ کے ممالک ہیں, بہت سے ترقی یافتہ ممالک ہیں. اچھا ادب بھی وہیں سے آ رہا ہے, اچھی شاعری بھی وہیں پہ ہو رہی ہے. ہم جیسے جبر کے ماحول میں بہت مشکل ہو گیا کچھ لکھنا اور کچھ پڑھنا اور کوئی اچھی چیز پڑھنا. جی یہ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں شاعری, تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ شاعری وہیں رکی ہوئی ہے جہاں ہے. بے شمار شاعری ہو رہی ہے, بے حد شاعری ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یومیہ 4 سے 5 نئے شاعر بھی پیدا ہو رہے ہیں اور 4 سے 5 نئی کتابیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایک بھی تک کا شعر نہیں ہے. سب اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں, سب اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں. نظریاتی شاعری بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ گھسی پٹی ہو رہی ہے. اور آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے. اس وقت جو پاپولر ناولز ہیں, اگر آپ ان کے بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھیں, اور میں نام نہیں لوں گی ان پاپولر 2 سے 3, وہ 2 خواتین بڑی پاپولر ہیں, تو آپ دیکھیے ان کا کیا ناکارہ تحریر کوئی نہیں ہوگی. جی میں تو یہ نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ کہیے بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ اگر کسی سے پوچھیے تو انہوں نے انہی کو پڑھا ہوگا, اگر کسی نے پڑھا ہوگا. اول تو کتاب پڑھنے کا کلچر ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ انہی کتابوں کو پڑھتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک گرنتھ صاحب تھا ان کا, جن سے یہ 2 آگے زمین میں نکلے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے تو ایک ہی طرح کا بیانیہ ہے. اس سے پہلے کا آپ پاکستانی لٹریچر اٹھا کے دیکھیے, عبداللہ حسین صاحب اور قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر یہ ملک چھوڑ کے چلی گئیں. کیوں چلی گئیں؟ کیونکہ ان کو کہنے نہیں دیا گیا, بہت سی آوازیں خاموش ہو گئیں.
تو جب ہمارا لٹریچر بھی خاموش ہو گیا، ادب بھی تھک گیا، تو پھر ذہن کون بدلے گا؟ کہاں سے بدلا جائے گا؟ پروفیسرز کو مار دیا جاتا ہے، لکھنے والے اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، باقی جو ہیں وہ اس خاص قبیلے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو میرے جیسے چند ایک ڈھیٹ رہ جاتے ہیں وہ اتنا علامتی لکھنے لگتے ہیں کہ اس میں ابلاغ کے مسائل آنے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں معاشرے میں توازن آنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں جان کا تحفظ چاہیے، اقلیتوں کا، بچوں کا، خواتین کا، کمزور افراد کا، تاکہ ایک کمزور فرد بھی اپنی بات اسی طرح کر سکے جس طرح ایک مضبوط شخص کرتا ہے جس کے پیچھے ایک لسانی یا مذہبی گروہ کھڑا ہے۔ ایک اکیلا شخص بھی، جو اکیلا شخص بات کہتا ہے وہ آج کی بات نہیں ہوتی، وہ آنے والی صدیوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ آج بات کہہ جاتا ہے، آنے والی صدیوں کے بیج بو جاتا ہے، اور وہ بیج جب تناور درخت بنتے ہیں تو ایک نئی بڑی قوم بنتی ہے۔ ہم وہ بات کہنے سے پہلے ہی بات کہنے والے کو یا تو ملک بدر ہونے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور یا ہم اس کو جان سے مار دیتے ہیں۔ تو وہ ہم کون ہیں یہ دیکھنا ہے۔ وہ ہم نہیں ہیں تو وہ کون ہے؟ کیا وہ یہاں ہے؟ کیا وہ ہم سے باہر ہیں؟ وہ ہم کون ہیں؟ ان ہم کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو اپنے اندر سے خود تبدیل کرنا ہے، اور صرف اتنا تبدیل کرنا ہے کہ دوسرے شخص کو صرف بات کہنے کا حق دے دیجئے۔ آپ اس کی بات پہ ساد نہ کہیے، آپ اس کی بات کے ساتھ مت چلیے، صرف اس کو بولنے کا حق دے دیجئے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سب ہو جائے تو آنے والے وقتوں میں ہماری ریاست بھی ماں جیسی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے جیسے ذکر کیا کہ چند دن پہلے شاعری کا عالمی دن تھا، میں اسی حوالے سے آپ کو منیر نیازی کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں اور پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ نظم ہے کہ ستارے جو دمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و بارہ میں، یہ ناآباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔